ہے، لیکن اب بھی لوگ ایسے ہیں جو، میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر عمل کریں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ایک جو عزت اچھے لوگوں کے حوالوں سے اور اپنے محض فضل سے جو دی ہوئی ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، پرانے لوگ ہمارے یعنی دستبوسی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آج کے جو تعلیم یافتہ اور جدید سائنس پڑھے ہوئے، انگریزی پڑھے ہوئے، وہ ہیلو، وہ کہتے ہیں ڈیڈی یہ کیا آپ اٹھتے ہیں، یہ پیر صاحب آتے ہیں، صاحبزادے آتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ چومتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ڈیڈی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اتنے بزرگ ہیں، 70 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ان کے قدم چوم رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میں لندن میں جاتا ہوں، وہاں ہمارے پرانے 4 پشتوں کے مرید جو ہیں، جب ہم سے اس طرح ملتے ہیں تو ان کی بیٹیاں، ان کے بچے ان پر اعتراض کرتے ہیں، میرے منہ پر کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ کہا، جناب انہوں نے کہا جی پیر کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم آپ کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے، آپ کا ہونا ضروری ہے؟ لڑکی نے سوال کیا، 2 گھنٹے اس نے سوال کیے مجھ پر، میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا اگر آپ ہمارے بغیر جو ہمارا کام ہے اگر اس کو آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور وہ زیغ جو میں نے کہا تھا، ٹیڑھا پن، اس ٹیڑھے پن سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ 10,000 آج مسلک ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، 10,000 مذہب ہیں، اس میں آپ خود کو کس طرح بچائیں گے؟ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو پیر کی کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ خود چلیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دنیا کی طلب بھی کریں، پیسہ بھی کمائیں، دین بھی آپ نہ پڑھیں، دین کی طرف توجہ بھی نہ ہو، قرآن کا ایک لفظ بھی نہ آپ پڑھ سکیں، حدیث پر بھی غور نہ کر سکیں، اردو بھی نہ پڑھ سکیں، ترجمہ شدہ کتابیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور پھر کہیں جناب کہ ہمیں بس پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں۔ پیر جو ہوتا ہے وہی استاد ہوتا ہے، استاد ہی پیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ماشاءاللہ پھر آپ کی مسلمانی جو ہے، آپ کا جو ایمان کا مقام ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے یعنی علم میں آپ کو رسائی حاصل ہے، آپ کسی مسئلے پر بحث کر سکتی ہیں، آپ کسی مقام پر کوئی بات کر سکتی ہیں، کسی قرآن کی آیت کی تشریح کر سکتی ہیں، کسی کو کوئی عقیدہ سمجھا سکتی ہیں، کسی کے اعتراضات کا جواب کوئی دے سکتی ہیں۔ تو کہنے لگی اتنی ہماری تعلیم تو نہیں، ہم تو انگریزی پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر اسی لیے اگر اللہ رسول کی بات پوچھنی ہو تو چاہے استاد صاحب سے پوچھ لو یا اپنے پیر سے پوچھ لو، بس یہی ہے، اور پیر بھی وہی ہے جو اللہ رسول کی بات بتا سکے، ورنہ گنگے پیروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو باپ اس کا خفا ہوتا تھا کہ گستاخ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے کیوں گستاخانہ انداز میں ہمارے پیروں سے یہ بات کی؟ تو میں اس کو خفا ہوتا تھا کہ آپ چپ کریں، اس کا ایک نیا ذہن ہے، یہ تعلیم ان کی یہی ہے، پھر ملک برطانیہ ہے، وہاں آزادی ہے، سوچ الگ ہے، آپ گاؤں کے وہاں پرانے لوگ ہیں، آپ کی سوچ اور ہے، ان کی اور ہے۔ تو وہ بڑی بچی جو ہے مطمئن ہوئی، پھر میرے پاس آئی جی کہ میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں۔ جب دوسری تیسری مرتبہ میں لندن گیا، برمنگم کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا تمہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے اچھی طرح بات کو سمجھو، دیکھو، یہی جو تمہارا مجھ سے تعلق ہے کہ تم